فلما تغشا مذکر کا صیغہ ہے، جب اس مرد نے اس کو ڈھانک لیا، حملت حملا خفیفا، تو اس عورت کو ہلکا سا حمل ہو گیا. جیسے حمل ٹھہرا نا تو ابتدائی ایام میں کیا ہوتا ہے؟ ہلکا ہوتا ہے نا، کوئی بوجھ. فمرت بھی، پس اس کو وہ لے کر چلتی رہی، کوئی بوجھ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، آرام سے چل رہی ہے. فلما اسقلت، پھر جب وہ بچہ بڑھتا گیا اور اس کا بوجھ بڑھتا گیا، دعوا اللہ، اب دونوں میاں بیوی اللہ کو پکار رہے ہیں. دعوا تسنیہ کا صیغہ ہے. دعوا اللہ، دونوں نے پکارا اللہ کو. کون؟ اللہ. ربہما، جو ان کا پروردگار ہے. کیا پکارا؟ لئن آتیتنا صالحا، اللہ اگر تو نے ہمیں کوئی نیک اولاد دے دی. صالحا یا تو نیک مراد ہے، صالحا تندرست بھی مراد ہے. صالح تندرست اولاد تو نے ہمیں دے دی. لنکونن من الشاکرین، تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ ہاں جی، ہم تیرے شکر گزار ہو جائیں گے. اچھا. فلما آتاہما، پھر جب اللہ نے ان کو دے دیا صالحا تندرست، بینا سننے والا، بولنے والا، پکڑنے والا، چلنے والا، سمجھنے والا، اعضاء سارے کیا ہے؟ درست ہے، بیماری سے پاک ہے، کمزوری سے پاک ہے، کمزوری سے، معذوری سے پاک ہے، ہر عیب سے کیا ہے؟ پاک ہے. آگے دیکھیں کیا کہہ رہے اللہ کا قرآن. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہے. جعلا، دونوں نے، چیمہ صاحب ذرا توجہ کرنا یہ الفاظ پہ. جعلا، دونوں نے بنایا، لہو، اس کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. شرکا، کیا بنا دیے؟ شریک بنا دیے. فیما، اس اولاد میں. آتاہما، جو اللہ نے ان دونوں کو دیا تھا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حمل ٹھہرا نا اور ایسا ایسا وہ بڑھتا گیا تو اب اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ ہمیں تندرست اولاد دینا، چنگی اولاد دینا. اور جب اولاد بیٹا مل گیا، بیٹی مل گئی، تو فوراً کیا کر دیا؟ فوراً کیا کر دیا؟ اللہ کے ساتھ اوروں کو کیا کر دیا؟ شریک کر دیا. کیسے شریک کیا؟ اس کا نام رکھا پیرا دتا. کیا رکھا؟ پیرا دتا. دتا کیسے؟ سہیل بھائی دیا کس نے؟ قرآن کہہ رہے اللہ نے دیا، اللہ کہہ رہے میں نے دیا. اور ایک ہی یاد ہے پیرا دتا. علی بخش، علی بخشنے والا. علی بخشنے والا، بخشنے والا کون ہے؟ محمد بخش، یہ محمد بخشنے والا ہے. ہاں جی. حسین بخش. عبد العزا، عربی میں عبد العزا، عزا کا بندہ. عبد ود، ود، سوا، یغوس، یعوق، نصر، وجہ. عرب کے ان 5 بزرگ تھے، 5 بت تھے. عبد ود، عبد یغوس، عبد العزا، عبد اللات، عبد الحبل. اور یہاں پنجابی میں پیرا دتا، پیرا دیوایا. پیرا دیوایا رکھے ہوئے نام کہ نہیں رکھے ہوئے؟ مجھے پتا ہے، وہاں میرے پاس نام آتے ہیں، میں روزانہ وہاں انٹری کر رہا ہوں، میں اسکول میں پڑھاتا ہوں، وہاں بچوں کے نام. محمد سبحان نام رکھا ہوا ہے. یہ محمد سبحان ٹھیک ہے نام؟ سبحان کس کی ذات ہے؟ کون ذات ہے؟ سبحان تو اللہ کی ذات ہے. سبحان کا معنی کیا ہے؟ ہر عیب سے پاک، ہر کمزوری سے پاک. جبکہ نبی چاہے جتنا بلند ہو جائے لیکن اللہ کی کیا ہے؟ موت ہے کہ نہیں؟ نیند ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی سوتے تھے کہ نہیں سوتے تھے؟ کھاتے تھے کہ نہیں کھاتے تھے؟ اولاد تھی، شادیاں کی،
تو یہ سارے کیا ہیں؟ یہ ساری کمزوریاں ہیں. ہر کمزوری سمجھ آئے؟ ہماری طرح کیا تھے؟ انسان تھے، لیکن انسانوں میں سب سے افضل تھے. تو یہ سارے لوازمات جو ہمارے اندر ہیں وہ کیا تھے؟ نبی نے ہمیں کر کے دکھائے ہیں نا. ہم اسی کے مطابق کر رہے ہیں تو ہمیں کیا مل رہا ہے؟ ثواب مل رہا ہے. کھانا ہم کھائیں گے نبی کے طریقے کے مطابق تو کیا ملے گا؟ ثواب. شادی کریں گے نبی کے طریقے کے مطابق تو کیا ملے گا؟ بیوی کے منہ میں لقمہ دیں گے نبی کے طریقے کے مطابق تو کیا ملے گا؟ ثواب. بچے کے ساتھ محبت کریں گے نبی کے طریقے کے مطابق تو کیا ملے گا؟ ثواب. کمائیں گے، تجارت کریں گے نبی کے طریقے کے مطابق تو کیا ملے گا؟ تو سبحان کس کی ذات ہوئی؟ اللہ کی ذات ہے کہ نبی سبحان ہے؟ عجیب عجیب نام ہے نا جی. اللہ اکبر. کبھی ہم نے نام رکھتے وقت سوچے ہی نہیں ہے کہ نام رکھنا کیے. اور یہ ڈرامے چاہے سی کیا ہے سی کتنے ایسی ڈرامے میں سنا ہے فلانے نیٹ تو دیکھے نیٹ تو کیا نام ہے چیمہ صاحب؟ زمل نام ہے بچی کا نام رکھا زمل کا معنی سست. چک باقاعدہ مفتیان نے فتویٰ دیا کہ یہ نام ٹھیک نہیں ہے. بس یہ نام ایسا نام رکھنا ہے پورے خاندان میں کسی کا نہ ہو. بس وہ نئے دے چکرا دے جناب والی نا عرش اڑا کے رکھ دیتی ہے. نئے دے چکرا اجی قرآن چ آیا ہے. میں کہ قرآن میں ابلیس بھی آیا ہے وہ رکھ لو. فرعون بھی آیا ہے وہ رکھ لو. قارون بھی آیا ہے وہ رکھ لو. حامان بھی آیا ہے وہ رکھ لو. قرآن میں شیطان بھی آیا وہ رکھ لو. اور قرآن میں تو خنزیر کا لفظ بھی آیا ہے وہ رکھ لو. قرآن میں میتہ کا لفظ ہے وہ رکھ لو. لفظ قرآن چاہیا ہے ایسا جناب. سجیل نام رکھا ہے سجیل. او سورۃ فیل کے اندر ہے ترمیہم بحجارۃ کنکر کیل نما نوکدار پتھر نہ رکھ لے. اج کتنے ہے یہ قرآن چاہے. خدا رہا جو بزرگ ہیں ان سے بھی میری درخواست ہے اپنے پوتے پوتیوں کے بچوں کے تو نام آپ کے ماشاءاللہ جو پہلے ہمارے زمانے میں یہ نہیں, ہمارے بزرگوں کے زمانے میں یہ نہیں تھا. انجے کہا نا او دادے دا نا پڑ دادے دا نا کسی بزرگ دا نا کسی نیک بندے دا نا وہ مطابق رکھتے سن. اے جی نوی نسل آئی ہے نا جی انٹرنیٹ دی پیداوار ہے ساری یہ ساری اس طریقے ترتیب سے چل رہی ہے. وہ علماء سے تعلق ہو علماء سے نہیں پوچھنا. سمجھ آ رہی ہے؟ بس جی نیٹ پہ سرچ ماریا ہاں جی اس کا ستارہ یہ بنتا ہے اس کا فلانا یہ بنتا ہے اس کا یہ بنتا ہے چلو جی نہ رکھ لو. سمجھ آ رہی؟ بدبختی ہماری چھائی. تو یہ قرآن کہہ رہا ہے فلما آتاہما صالحا جب اللہ نے ان کو عطا کیا چنگا بھلا بچہ تو جعل لہ شرکا ہن لٹ بھی چھوڑ دیتی ہے. اے میں نے پیرا دیتا ہے لٹ چھوڑی ہے جناب 10 سال 12 سال تو بعد جا کے ادھر کٹوانا ہے. وہ بھی کس کٹنا آپ نہیں کٹنا. وہ پیر صاحب آن گے بکرا چڑھاؤ گے وہ پیر صاحب بال کٹن گے تو اللہ اکبر فتعال اللہ عما یشرکون. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فتعال اللہ پاک ہے اللہ بلند و برتر ہے عما یشرکون ان سے جن کو وہ کیا کر رہے ہیں شریک کر رہے ہیں. ایشرکون اب دیکھو اللہ کیا کر ایشرکون کیا وہ شریک کرتے ہیں ما ان کو لا یخلق شیئا جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے. وہم یخلقون پیدا کرنا تو دور کی بات ہے وہ خود اپنے آپ میں بھی کیا ہے وہ پیدا ہوئے ہیں. وہ اپنی پیدائش میں بھی کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے. وہ جو اپنی پیدائش میں رب کا محتاج ہے. علی اللہ کا محتاج ہے کہ نہیں؟ علی کو کس نے پیدا کیا ہے؟ حسین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ نبی کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اولیاء اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ غوث کتب ابدال جن بشر نوری ناری عرشی فرشی کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ ساری زمین آسمان کے اندر جتنی مخلوقات ہیں زمین میں جتنی مخلوقات ہیں 18,000 مخلوقات ان کا خالق کون ہے؟
جب خالق وہ ہے سب کا تو وہ تجھے اور مجھے کیا دے سکتے ہیں جو خود اپنی پیدائش میں کس کے محتاج ہیں؟ قرآن کیا کہہ رہے؟ آیشرکون، سہیل بھائی آیشرکون، کیا وہ شریک کرتے ہیں ماں ایسوں کو لا یخلق شیئا جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون اور خود پیدا کیے جاتے ہیں، خود اپنی پیدائش میں۔ اچھا ایک تو بات یہ ہے پیدا نہیں کر سکتے، آگے اللہ اس کے مزید ان کی کمزوری ذکر کریں، ولا یستطیعون لهم نصرا، اور نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، وہ اتنے عاجز اور کمزور ہیں، نہ ان کی مدد کی طاقت رکھتے ہیں، ولا انفسهم ينصرون، ان کی مدد دور کی بات ہے، اپنی بھی وہ مدد نہیں کر سکتے، ولا انفسهم ينصرون، اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ اور بھائیو اللہ کا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، اب آپ کی مرضی ہے، دنیا والوں کی مرضی ہے کہ رب کے قرآن کو ماننا ہے یا کسے کہانیوں کو ماننا ہے۔ رب کا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے ضرور ہیں، اللہ کے مقرب ضرور ہیں، اللہ کے پیارے ضرور ہیں، لیکن ہیں سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ان کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کو سیکھ کر سمجھ کر اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔